بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج ہم 2026 میں برج سرطان کے اندر جو سیارگان ہیں اس کے حال کے خانوں میں کیا تبدیلی آئی، ماضی کے خانے میں کیا ستارے پہنچیں گے، مستقبل کے خانے میں کیا آئیں گے، اس کے اوپر انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو میں جو ویڈیو لگاتا ہوں یہ میں وہ سیارگان کے بارے میں زیادہ بات کرتا ہوں جو اب مستقل یہاں رہیں گے۔ میں نے عرض کیا نا کہ علم نجوم ایک بہت دقیق اور بڑا مشکل علم ہے۔ اس میں آپ کو پریڈکشن کرتے ہوئے نہ صرف ذہن میں رکھنا پڑتا ہے بلکہ آپ بہت زیادہ محتاط ہو کے کوئی بات کرتے ہیں۔ آج میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ اسٹرالوجی میں سیارے موو ہوتے رہتے ہیں اور کسی بھی برج کے ماتحت بادشاہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اسی برج اور اسی ستارے کے ماتحت ایک فقیر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں جی اب 4 برج والے یہ ہو جائیں گے، 3 برج والے وہ ہو جائیں گے، یہ بس اہم باتیں ہیں۔ ایک جب ستارہ کسی بھی برج کا ہو، اگر اس کا جس کا حاکم ستارہ جو طالع برج ہے اگر وہ حبوط کے حالت میں ہوگا، مشکلات میں ہوگا، نحس ستاروں کے ساتھ ہوگا اور ظاہر کے 6، 12 یا 8ویں خانے میں ہوگا تو اس بندے کی لائف میں اتنی زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ ایک قاعدہ اور ایک کلیے کی بات ہے دوستو۔ ہر برج کا جو ستارے اس کو آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ بھی لگا لیں، ایون ٹوئنز میں بھی لگا لیں، تب بھی ایک کا ذائچہ اور ہوتا ہے دوسرے کا اور ہوتا ہے۔ تو اس سال جو برج سرطان کے لوگ ہیں یہ کافی لکی رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقطۂ آغاز سے جب جو ہی اس سال کا آغاز ہوا 1 جنوری 2026 کا شروع ہوا تو ذائچے میں ان کے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ جو مریخ ہے یہ ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں بادشاہت کے مقام پہ آ چکا تھا۔ برج سرطان کے اپنے پہلے خانے میں مشتری بیٹھا ہوا ہے۔ مشتری یہاں 13 مہینے کا وقت گزارنا ہے اور یہ یہاں اس کا جو تعلق ہے ذائچے میں وہ ان کے 12ویں خانے سے ہے، ان کے ذائچے کے 9ویں خانے سے ہے اور 6ٹھے خانے سے ہے۔ 6ٹھے اور 9ویں کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ان کے پہلے خانے میں بادشاہت کے مقام پہ آتا ہے اور جو 9ویں خانے کا حاکم ستارہ ہوتا ہے وہ روحانیت سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سفر سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اب یہاں جیسے جیسے ستارے اب اس کو کمیونیکیٹ کریں گے دوستو ان کی لائف میں ویسے ویسے بہتری آئے گی۔ برج سرطان والے لوگوں کے ذائچے میں جو اس وقت الارمنگ صورتحال ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیے یہ عمر کے 30 سال سے چھوٹے لوگوں پہ یہ بات 100% ثابت ہوگی۔ جن لوگوں کی عمر 33 سال سے تجاوز کر چکی ہے ان کے اوپر یہ بات اتنی لاگو نہیں ہوگی۔ اس سال 15 فروری 2026 کو زحل ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں آ جائے گا اور یہاں پہلی مرتبہ جب سے پاکستان بنا نیپچون بھی آ جائے گا۔ اب زحل یہاں پہ 2.5 سال کے لیے رہے گا۔ 2.5 سال زحل نے یہاں اپنا وقت گزارنا ہے۔ لہٰذا جن کے لائف میں یہ پہلا دور چل رہا ہے زحل کا، ان کے لیے مشکلات آئیں گی۔ برج سرطان والوں کے روزگار میں مشکلات آئیں گی، پاؤں کھڑ جائیں گے، بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں، تنگ آ جائیں گے، جس طرف جانا چاہیں گے رکاوٹیں آئیں گی، لوگ تنگ کریں گے۔ بعض لوگوں کو گورنمنٹل امور میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں کیونکہ زحل ذائچے کے 10ویں خانے میں ہوگا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زحل ہے برج سرطان والوں کے ذائچے کے 7ویں اور 8ویں خانے کا مالک ہے۔ لہٰذا یہ حبوط کے اندر ہونا، جو لوگ میرڈ ہیں اور ان کی عمر 33 سال سے نیچے ہے تو ازدواجی زندگی میں مشکلات آئیں گی، عورتوں اور مردوں سب کے۔ لیکن جو لوگ عمر کے پہلے میں نے عرض کیا 33 سال گزار چکے ہیں تو زحل کا پہلا دور بھگت چکے ہیں، اب یہ دوسرا دور ہے۔ اور جہالت کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ 60 آ گئی جی تیری، بغیر سمجھ آئے بغیر سوچے برج حمل والوں کی 60 آ گئی جی، فلانے کی آ گئی جی۔ جب آپ کسی کو یہ بات کرتا ہوا دیکھ لیں تو سمجھ جائیں کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس بندے کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جو میری آج تک کی تحقیق ہے، ستارہ یورنس جو ہے وہ ذائچے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے یونانی اس اسٹرالوجی میں جو میری تحقیق ہے، یورنس اگر ذائچے میں پازیٹیو آ گیا تو آنے والے 8 سال بہت اچھے آئیں گے۔
اب یہاں یورنس ان کے زائچے کے 12ویں خانے میں پہنچ جائے گا برج سرطان والوں کے۔ اب یہ چاہے عمر کے کسی حصے میں ہے، چاہے یہ 50 سال کے ہیں، چاہے 60 سال کے ہیں، چاہے 3 سال کے ہیں، چاہے 30 سال کے ہیں، اسے اب کوئی غرض نہیں، سب کے لیے اس کے اثرات نیگیٹو آئیں گے۔ اب نیگیٹو کیسے ہیں؟ 12ویں خانے میں جب کوئی ستارہ آ جاتا ہے تو یہ یہاں صحت کی خرابی کی بات کرے گا، اور دوسرا برج سرطان والوں کو سب سے زیادہ اہمیت یہ اس بات کی ہوگی کہ اپنے دل کا راز کبھی کسی کو نہ بتائیں۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا یونس ان کے ساتھ خفیہ دشمنی نبھائے گا، خفیہ دشمن ہوں گے، ساتھ بیٹھ کے آپ کی چائے پئیں گے، روٹی کھائیں گے، اور اس کے بعد جا کے آپ کے خرچ کرنے جو آپ نے ان کے اوپر خرچ کیا اس کا اثر وہ نہیں دکھائیں گے، بلکہ وہ آپ کی وہاں جا کے چغلیاں کریں گے، آپ کے خلاف باتیں کریں گے۔ تو آنے والے 8 سے 10 سالوں کے لیے برج سرطان والے لوگوں کو اپنے خفیہ دشمنوں سے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، یہ قاعدے اور کلیے کی بات ہے۔ اب اسے آگے چلتے ہیں تو ان کے زائچے میں جب نیپچون آ جائے گا 10ویں خانے میں، تو یہاں پہ یہ بات پازیٹیو ہو جائے گی کہ ان کے زائچے کے 10ویں خانے میں اب نیپچون جیسے جیسے آگے ٹریول کرے گا، اور یہاں پہ مارچ میں نیپچون پہلا کران کرے گا سورج کے ساتھ۔ سورج یہاں بادشاہت کے مقام پہ ہوتا ہے۔ میری تحقیق میں یہ نیپچون بہت گہرا اثر کرنے والا ستارہ ہے، آل آف اے سڈن کامیابیاں بھی ان کے لیے ان کا مقدر ہوگی۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا یورنس کا مقام ان کے زائچے کے 12ویں خانے میں ہوگا، خفیہ دشمن، اس کے ساتھ صحت کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے۔ برج سرطان کے لوگوں کو چیسٹ میں، چھاتی میں سمٹمز پیدا ہو سکتی ہیں، ریسپیریشن میں پرابلم آ سکتا ہے، ایون آکسیجن کی کمی جو ہے اس کی وجہ سے ان کو کئی پرابلم بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دوستو زائچے کے اندر دوسری سب سے بڑی تبدیلی جو برج سرطان والوں کے زائچے میں آئی ہے گزشتہ سال 2025 میں، اس میں جو برج دلوں میں اب پلوٹو جا کے بیٹھ گیا ہے، اور جو میری تحقیق ہے پلوٹو کے بارے میں وہ وہاں آل آف اے سڈن تبدیلیاں لاتا ہے، اچانک تبدیلیاں، بہتری لاتا ہے۔ اب جیسے جیسے آپ دیکھیں گے برج سرطان کے اکثر لوگ جن کی وراثت ان کو مل چکی ہے اس میں ترقی ہوگی، اس میں بہتری ہوگی، کیونکہ پلوٹو کے ساتھ ہر سال اب سورج یہاں آ کے کران کرے گا، اور یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ یہاں پہ جو ستارے آپس میں کران کریں گے، فرض کیجئے سورج آیا، تارد آیا، زہرہ آیا، مریخ بھی 1.5 سال بعد یہاں آیا کرے گا، تو یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ان کی وراثت کو بڑھائیں گی، اس کی قیمت میں اضافہ کریں گی۔ پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ان کے پارٹنر ہیں، فرض کیجئے برج سرطان کی ایک خاتون ہے، وہ بھی جاب کرتی ہیں، ان کے میاں بھی جاب کرتے ہیں، اب میاں کی طرف سے بھی ان کو پیسے ملنے کی سمت میں باتیں آئیں گی۔ یہ دوستو زائچہ ہے۔ برج سرطان کے بہت سارے لوگ وراثت کی طرف سے خوشیاں دیکھیں گے۔ اچھا، ان کے پہلے خانے میں نے عرض کیا نا کہ گزشتہ سال سے جولائی سے ان کے اندر پہلے خانے میں ان کے آ کے بیٹھا ہوا ہے مشتری انتہائی سعد ستارہ ہے۔ ان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے خیالات بہت اچھے ہو جائیں گے، پازیٹیو وے میں تھنکنگ ہوگی، روحانیت کی طرف سفر رہے گا، اور اگر کوئی لوگ کسی ایسے بزرگ کے مرید ہیں، کسی بزرگ سے استفادہ کرتے ہیں، خود ذاتی طور پہ روحانیت کے طالب علم ہیں، ان کو اب چیزوں میں پازیٹیو سمت میں بڑھنے کی نوید ہے، مطلب اطلاع ہے کہ یہ پازیٹیو سمت میں بڑھیں گے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ہر مہینے جب بھی چاند یہاں پہنچے گا تو چاند یہاں پہ کران کرے گا مشتری کے ساتھ، اور کران جو کرے گا مشتری کے ساتھ، اگر کوئی بندہ اپنا ورد وظیفہ کر رہا ہے گزشتہ بڑے عرصے سے، اب اس کو آہستہ آہستہ پازیٹیو باتیں نظر آنا شروع ہوگی، اس میں ان کے خواب بھی صحیح ہو سکتے ہیں، ان کی جو سکس سینس ہے وہ بھی اب پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے دوستو کہ ان کے زائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ جو ہی سال کا پہلا سورج طلوع ہوا، ان کے زائچے میں 10ویں خانے کا حکم ستارہ مریخ اپنے بادشاہت کے مقام پہ ہے، اور برج جدی میں مریخ جو ہے وہ کران کرے گا شمس کے ساتھ، زہرہ کے ساتھ اور عطارد کے ساتھ۔ آپ یہ سمجھیے کہ آنے والے وقت میں برج سرطان کے لوگوں کو بہت ساری چیزیں پازیٹیو ملیں گی، ترقی کے راستے کھلیں گے، لوگ ساتھ آ کے ملیں گے، مشورے دیں گے، کام کریں گے، اور یہ بہتری کی سمت میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن بات پھر وہیں آئے گی کہ اپنے دل کے راز کسی کو نہ بتائیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں،
جب تک کامیابی آپ کے ہاتھ میں نہ ہو کسی کو نہ بتائیں۔ اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اس سال میں جو ہی 1 جولائی 2026 کا سورج طلوع ہوگا تو ان کے ذائچے میں جو سورج ہے اور جو مشتری ہے یہ ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں آ جائیں۔ ذائچے کے دوسرے خانے میں ان 2 بڑے ستاروں کا آنا اور یہاں پہ کران کرنا آنے والے وقت میں ان کی فنانشلی صورتحال میں اضافے کا باعث بنے گی۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ برج سرطان کے جو لوگ ہیں 2 چیزیں ان کو ہمیشہ تنگ کرتی ہیں، یا تو یہ بہت جلد باز ہوں گے یا انتہا درجے کے سست ہوں گے۔ ویسے تو کیونکہ چاند پیغمبر ستارہ ہے جو ان کا مالک ستارہ ہے، وہ ذائچے میں جہاں ہوگا بائی برتھ اس کے اثرات ان پہ بہت زیادہ آئیں گے۔ زحل کا ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں آنا رکاوٹیں لائے گا، الجھنے لائے گا نوجوان لوگوں میں خاص کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا دماغی طور پہ یہ میچورٹی ہے یہ اب زیادہ آتی جائے گی۔ اور جب تک ان کے ذائچے میں یورنس 12ویں خانے میں رہے گا، آنے والے 8-9 سال کم از کم ان کو اپنے خفیہ دشمنوں پہ بہت زیادہ فوکس رکھنا پڑے گا۔ غیر ضروری لڑائی جھگڑوں سے یا ویسے بھی لڑائی جھگڑوں سے یہ دور رہیں، کیونکہ 12ویں خانے میں جو ستارہ آتا ہے وہ انتہا درجے کا ناقص ہو جاتا ہے، اور جو ہی ان کے ذائچے میں چاند جائے گا، چاند نیگٹو اثرات لائے گا، یونس کے ساتھ نیگٹو اثرات آئیں گے، کیونکہ ذائچے کے 12ویں اور 6ٹھے خانے میں نحس صورتحال سامنے آتی ہے۔ ان کو اپنی صحت کے اوپر بہت توجہ دینی چاہیے، بہت زیادہ۔ جتنی یہ اپنی صحت پہ توجہ دیں گے، بازار کا کھانا بالکل چھوڑ دیں، بالکل بازار کا کھانا چھوڑ دیں، کیونکہ برج سرطان کے لوگوں کو جب بھی سمٹم ہونی ہے، ان کا پیٹ خراب ہونا ہے، اس کے اندر گیس پیدا ہونی، ڈایافرام پہ دباؤ آنا ہے، پلپیٹیشن زیادہ ہونی، ہارٹ کی سمٹم پیدا ہونی۔ تو ان کو میرا جو مشورہ ہے آنے والے کئی سالوں کے لیے وہ یہی ہے کہ ہر حال میں صحت کا اپنی خاص خیال رکھیں۔ اور جو طالب علم ہیں پہلے 8 سبق یاد کر کے جاتے تھے امتحان دینے، اب میرا مشورہ ہے پورے کے پورے 10 سبق یاد کر کے جائیں تاکہ کوئی سوال رہ نہ جائے۔ آنے والے وقت میں یہ جو سیاروں کا نیپچون کا خاص طور پہ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں آنا بہت سارے لوگوں کو، برج سرطان والوں کو ایسا روزگار بھی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگا۔ یہ نیپچون کا یہاں آنا اللہ کی طرف سے ایسی بات نظر آ رہی ہے کہ آل آف سڈن ان کو ایسا روزگار ملے گا جو پہلے پاکستان میں نہیں تھا، یہ بھی ایک امکانات ہیں۔ باقی سورج تو ہر مہینے دوستو برج اپنا چینج کرے گا، کمیونیکیشن پازیٹیو بھی ہوگی، کمیونیکیشن نیگیٹو بھی ہوگی، لیکن جو میں نے آپ سے باتیں عرض کیں اس کو مد نظر رکھیے گا اور اپنا اسم اعظم یا حلیمو اس کا ورد رکھیں اور خفیہ دشمنوں سے محتاط رہیں، صحت کا خیال رکھیں، انشاءاللہ چیزیں اب باقی ساری بہتری کی سمت میں جائیں گی۔